ویورز، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کوئی بھی جاندار چیز اپنے آپ حرکت نہیں کر سکتی. اس کو حرکت کرنے کے لیے کسی جانور یا کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب تک کسی بے جان چیز کو کوئی جاندار حرکت نہیں کرواتا وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی. لیکن روئے زمین پر ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر زندہ پتھر پائے جاتے ہیں، اور یہ پتھر اپنے آپ ہی حرکت کرتے ہیں اور انہیں کسی موومنٹ کے لیے کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جسے سلجھانا ابھی باقی ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ پتھر اپنے آپ ہی حرکت کرتے ہیں. آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. یہ پتھر روئے زمین پر کہاں پائے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا مسٹری ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں. کیلیفورنیا کے گہرے اور بڑے ڈیزرٹ میں ایک ایسا پوائنٹ موجود ہے جسے ڈیتھ ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے. جب ہم ڈیتھ ویلی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خطرناک جانوروں، بدروحوں یا بھوت وغیرہ کا تصور آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈیتھ ویلی پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اس ڈیتھ ویلی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر موجود پتھر زندہ پتھروں کے طور پر معلوم ہوتے ہیں. 1 سینچری سے پہلے تو اس راز کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن 1 صدی پہلے یہ سائنسدانوں کی نظر میں آیا کہ ایک ایسا علاقہ بھی اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر پتھر اپنے آپ حرکت کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی سلیقے سے حرکت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بہت ہی بیوٹیفل پیٹرن کا ایک ٹریک چھوڑتے جاتے ہیں. ان پتھروں کی حرکت سے پیچھے جو نشان بنتے ہیں وہ بہت ہی سیدھے اور پلین ہوتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پتھر کوئی چھوٹے موٹے پتھر نہیں ہوتے، بلکہ ہر سائز کے پتھر ہی یہاں پر موو کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ 500 پاؤنڈز تک کے وزن کے پتھر بھی 15 فیٹ تک 1 منٹ کے اندر اندر حرکت کر جاتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان پتھروں کو نہ تو کوئی انسان حرکت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور، اور نہ ہی ہوا میں اتنا دم ہے کہ یہ ان پتھروں کو موو کر سکے، کیونکہ یہ بات تب ثابت ہوتی ہے جب وہاں پر ہوا موجود نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی یہ پتھر موو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈیتھ ویلی روئے زمین پر گرم ترین علاقہ ہے، اور ڈیتھ ویلی کو یہ نام 1933 میں دیا گیا تھا. ویلی وہ ویلی ہے جہاں پر ہزاروں پتھر ایک ساتھ ایک خاص پیٹرن میں حرکت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے لمبے لمبے ٹریک چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک اور حیران کن بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ پتھر موو کرتے ہیں، لیکن جب بھی انہیں انسانی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو ان کی موومنٹ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتی. انسانی آنکھ کے دیکھنے پر یہ بالکل سٹل معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب کچھ دیر کے وقفے کے بعد انہیں دیکھا جاتا ہے تو ان کے پیچھے موجود لمبا سا ٹریک اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ پتھر اتنی موومنٹ کر کے اتنا آگے پہنچ گیا ہے. سائنسدانوں نے اس کے پیچھے کی مسٹری کو جاننے کے لیے کئی تحقیقات کی، لیکن آج تک کوئی بھی ایسا ثبوت نہ مل سکا جس سے یہ ثابت ہو کہ ان پتھروں کو یا تو کسی انسان یا جانور کا سہارا ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بنا کسی سہارے کے حرکت کرتے ہیں اور مکمل حرکت صرف اپنے بل پر ہی کرتے ہیں. اسی وجہ سے ان پتھروں کو سیلنگ سٹونز بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلا سیلنگ سٹون 1915 میں زیر غور لایا گیا تھا، جب ایک پتھر کو کچھ دیر بعد کسی اور جگہ پر دیکھا گیا تھا اور اس کے پیچھے ایک لمبا سا ٹریک دیکھا گیا تھا، جو کہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ پتھر پہلے جہاں موجود تھا اب وہاں سے کچھ قدم اپنے آپ ہی موو کر کے آگے چلا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد کئی ساری ایسی آبزرویشنز کی گئیں جس میں ہزاروں پتھروں کی موومنٹ کو نوٹ کیا گیا. لیکن ان پتھروں کی موومنٹ دنیا میں پائی جانے والی بہت ساری مسٹریز میں سے ایک بن گئی جو کہ ابھی تک سولو نہیں ہو پائیں. آخر ان پتھروں کے پیچھے موومنٹ کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایک قدرتی امر ہے یا پھر کوئی غیبی طاقت ہے جو ان پتھروں کو موومنٹ میں مدد کرتی ہے؟ اگر اسلام کی تاریخ میں دیکھا جائے تو واحد ایک ہی پتھر ہے
جو کہ اپنے آپ موو کر سکتا تھا، اور وہ حجر اسود تھا، وہ پتھر جسے خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا، جسے بلیک سٹون بھی کہا جاتا ہے۔ اس پتھر کے علاوہ کوئی ہسٹری میں ایسا پتھر موجود نہیں ہے جس کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ اپنے آپ حرکت کر سکتا ہے۔ حجر اسود کے حرکت کرنے کے پیچھے تو قدرت کا معجزہ تھا، لیکن ڈیتھ ویلی کے ان پتھروں کی حرکت کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس بات کو سائنسدان ابھی تک جان نہیں پائے، اور یہ مسٹری ابھی تک مسٹری ہی ہے۔ ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔